السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز 10ویں اور 11ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ انفال کا کچھ حصہ جو ہے وہ 10ویں پارے میں بھی آیا ہے۔ انفال جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا نفل کی جمع ہے اور نفل مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ایک ایسے سوال کا جواب دیا گیا تھا جو مال غنیمت کے بارے میں کیا گیا تھا۔ 10ویں پارے کے سٹارٹ میں مال غنیمت کی مزید تفصیل ہے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ، اس میں بتایا گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ یعنی کہ پہلے 4 حصے ان کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں۔ باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ پھر غزوہ بدر کی منظر کشی کی گئی ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتانے کے بعد دوبارہ غزوہ بدر کی تفصیل ہے، جس میں قرآن نے اپنے خاص اسلوب اور خاص طریقے میں اس کی یوں منظر کشی کی ہے۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ اب غزوہ بدر کے حوالے سے جو باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے خاص جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، جنگ کا ہونا طے تھا، یعنی جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد کم سمجھی، اسی طرح مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم نظر آئی۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ نے اس جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی فریق دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر تعداد کو زیادہ دیکھ کر بھاگ جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، نصرت کے حصول کے 4 عناصر بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کے 4 بنیادی اہم نکات کیا ہیں۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی ضروری ہے۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا ہے۔ نمبر 4، دشمن سے مقابلے کے وقت جو ناموافق حالات ہیں، طبیعت کے مخالف جو حالات پیش آتے ہیں اس پر صبر کرنا۔ نمبر 3، فخر و غرور اور دکھاوا۔ کامیابی کے 4 عناصر بتانے کے ساتھ ساتھ مشرکین کی طرح فخر و غرور اور دکھاوا کرنے سے اس جنگ میں منع کیا گیا ہے، اور تقریباً ہر غزوے میں ان اہم نکات کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، مشرکین کے لیے اعمال کا مزین ہونا، خوبصورت ہونا اور مسلمانوں کے لیے فرشتوں کا اترنا۔ غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے عملوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا رہا، دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جو کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر سخت ضربیں لگاتے تھے۔ اب نمبر 5 کیا ہے؟ اللہ اپنی سنت بدل لیتے ہیں۔ قریش پر غزوہ بدر میں جو بھی آفت آئی وہ ذلیل ہوئے، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی قوم شکر کی بجائے کفر اور اطاعت کی بجائے نافرمانی شروع کر دیتی ہے تو اللہ بھی اپنا معاملہ بدل دیتے ہیں، اسے نعمت کی جگہ محرومی اور راحت کی جگہ مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر نمبر 6، مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تیاری تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہر طرح سے تیاری رکھیں، روحانی طور پر بھی کہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، اور مادی طور پر بھی کہ اپنے اسلحے کو اپنے ساتھ رکھیں، جو بھی جنگ کی تیاری کے لیے چیزیں ضروری ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 ہے صلح۔ جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ آیت نمبر 61 میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8، قیدیوں سے فدیے کا ذکر ہے کہ جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ بعض نے رائے دی کہ قتل کر دیا جائے، بعض نے کہا کہ انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اب اس پر اللہ کی طرف سے پھر تھوڑی ڈانٹ ٹپٹ ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ آپ نے لے لیا ہے اس کے بدلے آپ پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ آیت نمبر 68 ہے۔ لیکن یہ ایک ڈانٹ ٹپٹ تھی، اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا کہ یہ کلام برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سے قرآن کی صداقت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر بالفرض اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ایسی آیات کو قرآن میں جگہ نہ ملتی۔ اور یہ بات بھی کہ اس ڈانٹ ٹپٹ کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو اس فدیے کو کھانے کی اجازت بھی دی اور اس کو حلال اور پاکیزہ قرار دے دی۔ اب سورت کا اختتام بھی جو ہے نا وہ ہجرت کے ذکر پر ہی ہو رہا ہے، تو یہ سورت سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک جہاد ہی کے بیان پر مشتمل رہی ہے۔ آگے ہماری سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ مدنی ہے، اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ برات ہے، اور برات کا معنی ہوتا ہے بیزاری،
اس صورت میں عہد و پیمان سے بیزاری کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے اس صورت کو سورۃ توبہ، سورۃ برات کہا جاتا ہے۔ اب حقیقت میں سورۃ توبہ کے بنیادی جو ہدف ہیں، یہ جو بنیادی مقاصد ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر 1 مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا مقصد ہے۔ نمبر 2 غزوہ تبوک کے جتنا بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اس میں ایمان والے اور جو منافق ہیں ان کے درمیان واضح فرق کر دینا مقصد ہے۔ اب دیکھیں اس صورت میں اہل کتاب کے ساتھ بھی جو ہے وہ قتال کی اجازت دی گئی ہے، اور تقریباً 20 آیات میں اہل کتاب کی باطنی خباثت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اہل کتاب سے متعلق مسلمانوں کو جو احکامات دیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دے دیں۔ تو اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے اب منافقوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس صورت نے ان کے باطنی جو ان کے اندر باطنی خباثت تھی یا ان کے باطن کو یوں ظاہر کیا کہ ہر کسی نے یہ جان لیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص مسلمان مومن ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں منافقوں کی حرکتوں کی کچھ جھلکیاں بتائی گئی ہیں۔ غزوہ تبوک کے پس منظر میں منافقوں سے جو حرکتیں ہوئیں ان کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے، یہ جھلکیاں سورہ توبہ کی بعض آیات سے نکالی گئی ہیں۔ اللہ نے پیشن گوئی فرما دی تھی۔ نمبر 1 اللہ نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ منافق قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور تبوک کی طرف نکل پڑتے۔ نمبر 2 سوائے چند کے باقی تمام مخلص مسلمان فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ منافقوں نے مختلف بہانوں سے مدینہ میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ نمبر 3 ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے عذر پیش کیے، بہانے پیش کر کے اپنے لیے جو ہے وہ کسی طرح آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر جد بن قیس نام کا ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں گورے رنگ کی ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو اب اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح منافقین کی بہت سی جھلکیاں اس میں بتائی گئی ہیں، اور ان کی حرکتوں کو بتایا گیا ہے کہ غزوہ تبوک جو ہے وہ سخت گرمی میں تھا، فقر و فاقہ بھی بہت تھا، تو اسی لیے اس وقت مسلمانوں کا بھی سخت امتحان تھا اور منافقین کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرق واضح کرنا تھا کہ سچا مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے۔ اب 10ویں بارے کے آخر تک منافقوں کا ہی ذکر ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ اے میرے پیغمبر اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہ فرمائیں۔ پھر اینڈ پر مخلصین کی جماعت کا اللہ نے ذکر کیا کہ منافقوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان مخلص مسلمانوں کا بھی ذکر کیا جو بڑھاپے، شدید بیماری، سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے، لیکن ان کے جذبات ایسے تھے کہ جہاد میں نہ جانے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو امڑ امڑ آتے تھے، اسی لیے فرمایا گیا کہ مخلصین کی اس جماعت پر کوئی گناہ نہیں۔ اب آگے جو ہے وہ ہمارا 11واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو دیکھیں 10ویں پارے کے آخر میں مخلص اہل ایمان کے علاوہ ان منافقوں کا ذکر تھا جنہوں نے مالی وسائل، سواری کی طاقت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ 11ویں پارے کے سٹارٹ میں بھی منافقین کا ذکر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تبوک سے واپسی پر راستے میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے اور قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنی سچائی کا یقین دلائیں گے۔ آپ نے حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی، انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ پھر منافقوں کے مقابلے میں مخلص مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے۔ ان کے مقابلے میں اللہ نے صفات مخلص مسلمانوں کی بتائی، ان لوگوں کی تعریف کی جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں، جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں درمیان میں پھر مسجد زرار کا ذکر ہے۔ منافقوں کا پھر سے ذکر آیا ہے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے، ضرر پہنچانے، کفر کو ترقی دینے اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈالنے کے لیے مسجد زرار کی تعمیر کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کھولنے، اس کی افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اس مسجد میں کھڑا ہونے سے منع فرما دیا۔ اس مسجد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پھر اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، مسجد زرار کے مقابلے میں مسجد قباء کا، اور منافقین کے مقابلے میں اہل ایمان کا ذکر ہے جو اپنے مال اور اپنی جانیں جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر چکے ہیں۔ ان اہل ایمان کی تو ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 عبادت کرنے والے، نمبر 3 حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے،
نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ آیت نمبر 112 میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر 50 دن تک جو ہے وہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا جو سچے مسلمان تھے۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ محروم رہ گئے تھے ان میں 3 ایسے مخلص مسلمان بھی تھے جن کے اخلاص اور ایمان میں کسی کو شک نہیں تھا، یعنی حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا، صاف صاف اعتراف کر لیا، مان لیا کہ پیچھے رہ جانے میں ہم سے سستی ہوئی ہے، تو ان کے معاملے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا اور 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر انہیں سچ بولنے کی وجہ سے ایسا نوازا گیا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی خوشخبری تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے آج سے زیادہ بہتر مبارک دن تم پر نہیں آیا۔ ان حضرات کی قبول توبہ کا ذکر آیت نمبر 117 اور 118 میں ہے۔ اس کے بعد پھر جہاد کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود حکم دیا گیا کہ سارے ہی مسلمانوں کو جہاد میں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہنا چاہیے تاکہ آپ سے دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ پھر نیکسٹ جہاد کا ایک اہم اصول بتایا گیا ہے کہ جہاد کے لیے اہم اصول یہ بتایا گیا کہ الاقرب فالاقرب، یعنی قریب کے کافروں سے جہاد کرتے ہوئے اس کا دائرہ دور تک وسیع کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، پہلے قریب کے کافروں سے، پھر اس سے تھوڑا دور۔ اس کا ذکر 123 آیت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اصول بھی بتا دیے ہیں جہاد کے۔ اور پھر اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی اور آپ کے لیے اپنے 2 خوبصورت نام منتخب فرمائے، رؤوف اور رحیم۔ حضرت ابن عباس فرماتے کہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے بھی جمع نہیں کیے۔ آگے ہماری سورہ یونس سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر ہے، اسی لیے اس صورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا جو ہے وہ کتاب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب یا حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی بعثت کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی معبود ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کو بیان کیا جا رہا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس تعلق کی بنیاد کیا ہے کہ جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے بھی لائق ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کے جھٹلانے کی وجوہات کیا ہیں، تو ان کی تکذیب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، یہاں تک کہ یہ بعض اوقات اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے۔ آیت نمبر 11۔ اور پھر بتایا گیا کہ جھٹلانے والوں کا حال تو یہ ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، اور اللہ کے نبی کو بھی مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں ہے، میں تو وحی کا پابند ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی ہے؟ خود سوچو، میں تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں، تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے سنا، کسی استاد سے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں سنا اور نہیں دیکھا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک دم جھوٹ بولنا شروع کر دوں یا ایسا موزانہ کلام تمہارے سامنے پیش کر دوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں انسانوں پر تو جھوٹ نہ بولوں اور اللہ پر جھوٹ بولنے کی جرت کر لوں؟ کے بعد پھر اس صورت میں قرآن کریم کی اعلیٰ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، ایمان والوں کے لیے دلوں کی بیماری کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں۔ یہ اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عبرت اور نصیحت کے لیے 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے اور انہی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا واضح طور پر نام 4 جگہ آیا ہے اور 2 جگہوں پر انہیں مچھلی والے کی صفت کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مختصر یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا۔ بالآخر کچھ دن بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا اہل نینوا کا قصہ کہ ان کی قوم کے مرد، عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے۔ انہوں نے آہوزاری کی، روئے دھوئے، توبہ استغفار شروع کر دیا، سچے دل سے ایمان قبول کیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔
آپ دیکھیں کہ جیسے سورہ یونس کی ابتدا قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کی جو انتہا ہے وہ بھی اس سچی کتاب کی پیروی کے حکم پر ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فرما دیجئے اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق یعنی قرآن آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور میں اللہ کے نبی تم پر وکیل نہیں ہوں۔ اے پیغمبر آپ اسی کی پیروی کیجیے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 108 109۔ یہاں پر ہمارا 11ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل 12واں اور 13واں پارہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔